السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم احبہ، بصرہ بڑا ایک تاریخی شہر ہے۔ اس شہر میں ایک حسین و جمیل نہایت خوبصورت خاتون رہا کرتی تھی جس کا نام شہوانہ تھا۔ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بڑی مشہور تھی، انتہائی زیورات سے مرصع رہا کرتی تھی۔ حسن و جمال کی آرائش اور زیبائش میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بصرہ شہر کی ہر مجلس میں وہ موجود رہا کرتی تھی۔ نوحہ گری، گائیکی، نغمگی میں بڑی ماہر تھی۔ فسق و فجور اور گناہوں کی دل دادہ تھی۔ گناہوں میں وہ بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے پاس غلام بھی تھے، کنیزیں بھی تھیں، زیورات بھی تھے۔ اپنی زندگی گناہوں میں بسر کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دنیا گناہوں سے بھر چکی تھی۔ اس کا حال ابتر ہو چکا تھا، لیکن اپنی زیبائش و آرائش، حسن و جمال پر بڑا اس کو فخر رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ شہوانہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کو لے کر بصرہ سے گزر کر ایک محلے سے گزر رہی تھی۔ یکایک اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں ایک اللہ کے ولی ایک گھر میں بیٹھ کر اپنے مریدین و متوسلین کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اس گھر سے رونے کی آواز باہر سڑک اور راستے تک آ رہی تھی۔ جب شہوانہ کا گزر اسی راستے سے ہوا تو اس نے اس گھر سے رونے کی آواز سنی، آہ و بکا کی آواز سنی۔ تو شہوانہ کہنے لگی کہ یہ شہر کی ایسی کون سی مجلس ہے جس میں مجھے دعوت نہیں دی گئی؟ شہوانہ اپنی ایک کنیز سے بولی، جاؤ اندر دیکھ کر آؤ، آخر اندر کیا ہو رہا ہے۔ شہوانہ کی ایک کنیز، ایک خادمہ اندر پہنچتی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ تمام لوگ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آہ و بکا کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو ایک اللہ والے، نیک صورت، نیک سیرت بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، عذاب قبر سے ڈرا رہے ہیں۔ لوگ وہ بیان سن کر بڑے پریشان ہیں۔ وہ کنیز اس بیان کو سننے لگتی ہے اور واپس جانا بھول جاتی ہے۔ شہوانہ جب انتظار کر کے تھک گئی تو دوسری خاتون کو بھیجا۔ دوسری خاتون گئی، وہ بھی وہاں قیام کر گئی، وہ بھی وہاں رک گئی۔ تیسری پہنچی، اس نے بھی وہاں قیام کر لیا، حتیٰ کہ چوتھی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ، آخر کیا معاملہ ہے جو جاتا واپس نہیں آتا۔ چوتھی کنیز گئی، اس نے اندر کا منظر دیکھا اور فوراً واپس آئی اور کہنے لگی کہ یہ اندر کی مجلس کوئی آرائش و زیبائش سے سجی ہوئی مجلس نہیں ہے، دنیاوی مجلس نہیں ہے۔ اندر تو ایک اللہ والے اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو سن کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ شہوانہ کی دل پہ ایک رقت طاری ہوئی اور وہ بھی اس مجلس میں جا کر شریک ہو گئی، اور وہ بیان فرمانے والے بزرگ اپنے انداز میں بیان فرما رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ شہوانہ سن کر کہنے لگی، اللہ اللہ، میری تمام عمر ضیاع ہو گئی، تمام عمر تباہ ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں بسر کر دی، اپنی پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی۔ اب میری بخشش کیسے ہوگی؟ اب میری نجات کیسے ہوگی؟ یہ تمام آپ نے دل میں بات کرتے کرتے اس اللہ کے بزرگ سے، اس ولی اللہ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، اے امام المسلمین، ذرا اس گناہ گار کی طرف نظر ڈالیں۔ یہ گناہ گار اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، کیا اللہ میری بخشش فرمائے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ وہ بزرگ برتر شخصیت اس خاتون سے کہنے لگے کہ بے شک اللہ توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، شہوانہ جو گناہوں کی دلدادہ تھی، گناہوں میں ڈوبی رہتی تھی، کہ میرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں۔ بزرگ شخصیت نے فرمایا کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میرے گناہ آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ بزرگ شخصیت نے کہا اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ کہنے لگی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ اب بزرگ سے رہا نہ گیا، وہ فرمانے لگے اگر تیرے گناہ بصرہ کی شہوانہ سے بھی زیادہ ہیں تب بھی اللہ تجھے معاف فرمائے گا، تیری بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔
وہ کہنے لگی بزرگ شخصیت سے کہ وہ شہوانہ میں ہی ہوں۔ محترم احبہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش ملتی ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ آؤ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ آپ گناہوں کی بخشش چاہو، توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں بخشش کی کمی نہیں، وہ تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تمہیں بخشنے کے لیے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، تم توبہ تو کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔